میں اس بے نمازی، میں اس خود کا خور، میں اس جاہل اللہ کی بات مانوں یا ہزارہ بہلوگ جنہوں نے میری تقریر سن کے جو نیک بنے میں اس کی بات میں اس کا چہرہ دیکھوں؟ ایسا نہیں ہوگا. تو 4-10 تمہارے چیلے چپیٹے ہوں گے جس کی وجہ سے میرا پروگرام کینسل ہو سکتا ہے. آج بھی اس ماحول میں بھی ہندوستان بھر سے اتنے پروگرام آ رہے ہیں کہ اب تو پھر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لائق میں نہیں، اتنے پروگرام اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اس قدر گھیر نہیں تاکہ ہمارے ہی دلالوں کی واہواہی ہو، اب یہ سارے لوگ اسٹیج سے ختم ہو جائیں. نہیں ہوگا. بدتمیز تم نے نہیں پڑھا قرآن. نماز پڑھو تب نہ پتہ چلے، حدیث پڑھو تب نہ پتہ چلے. تم تو دیکھتے ہو فلمیں، تم تو دیکھتے ہو واٹس ایپ، تم تو چلاتے ہو یوٹیوب 24 گھنٹے. جو مدینہ شریف جانے کے بعد بھی مدینہ کی زمین کی قدر نہ کریں، حالت احرام میں تصویر چھپا کے لاکھوں کروڑوں گناہ کریں، اس خبیث کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک عالم جو لاکھوں کی دنیا بدل رہا اس کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خبیث تم نے مدینہ میں مجھے بھی دیکھا تھا کیسے میرے رات اور کیسی میری راتیں، کیسے میرے دن مدینہ میں گزرتے تھے، اور تم نے دیکھا تھا مجھ کو تم کیسے راتیں گزارتے ہو مدینے میں اور کیسے رہتے ہو. تم کو تمہارا ضمیر خود چلتا ہے. اور ایسی گھٹیا طرح کی باتیں کہاں آتے ہیں، غلطیاں کسی سے بھی نہیں. بہت بڑے بڑے بزرگان دین خطاب کر رہے تھے اور دوران خطاب زبان پھسل گئی. بس اقبال صاحب ہندوستان کا ایک ایسا تاج رکھا ہے جو آج 30-40 سال سے اسٹیج کا بالکل بادشاہ شہنشاہ ہے، لیکن ہم نے ایک بار ان کو ڈانٹا اسٹیج پر. لیکن سب یہ ہے اپنے پروں پر. نعرہ تکبیر، اے بھائی بیدار رہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑوں کی قدر، بڑوں کا احترام، بڑوں سے نصیحتیں لیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، غصے میں آدمی بہت کچھ بولتا ہے، غصے میں آدمی اصلاح کی بہت ساری باتیں. قوم میرا کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا نہیں ہے، زبردست ڈیٹرجنٹ. اس لیے جہاں 3 گھنٹے کی تقریر ہوئی، جہاں صاحب ہزاروں باتیں بولی جاتی ہیں، وہی زبردست صفائی کے لیے بھی ہاتھ پر تلخن چمنے کے لیے جاتا ہے. بولے اور اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے حضور کی وہ حدیث کی تشریح میں کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں، حدیث سنیے اور میں اس کو بار بار بولتا ہوں، جنت کے مالک ہیں مصطفیٰ. جنت کے مالک کیا بولتے ہیں؟ من یزمن ما بین رجلہ وما بین لحیہ ازمن لہ الجنہ. یہ حدیث ہے، معتبر حدیث. اس حدیث پاک کا حضور کیا کہتے ہیں؟ جو مجھ کو اس بات کی ضمانت دیتے، 2 چیز کی ضمانت ہے، یا 2 جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے، اس زبان سے غالب، اس زبان سے چھوڑو، اس زبان سے غیبت، اس زبان سے جھوٹ، نہ جانے کیا کیا لوگ. حضور کہتے ہیں کہ اپنی زبان کی سرکشا کی گارنٹی مجھ کو دے. میں اس زبان سے جھوٹ نہیں کروں، میں اس زبان سے غیبت نہیں کروں، میں اس زبان سے دوسروں کو ٹھگنے کی باتیں نہیں کروں، چغلخوری نہیں کروں. یعنی زبان کی سرکشا کی گارنٹی مجھ کو تم دے دے. اور حضور کہتے ہیں کہ 2 ٹانگ کے بیچ میں جو شرم ما بین رجلین، حضور کہتے ہیں جو 2 ٹانگ کے بیچ میں ہے اس کی سرکشا کی ضمانت تم مجھ کو دے دو. حدیث کے الفاظ ما بین لحیہ، دونوں جبڑوں کے بیچ کی اور دونوں ٹانگ کے بیچ کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کی سرکشا کی ضمانت تم مجھے دے دو. حضور کہتے ہیں ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں کہتا ہوں خبیث مردود، اس حدیث پاک کو تم کیا کہے گا؟
اس حدیث پاک کو اگر میں پڑھ کے سناؤں تو تم کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا زبان استعمال کر. مصطفیٰ سے زیادہ نفیس زبان کسی کی نہیں. بے شک حضور سے زیادہ احسن الکلام کوئی نہیں ہو سکتا. حضور کا چہرہ سب سے خوبصورت، حضور کی بات بھی سب سے خوبصورت. کیا بات ہے. آقا علیہ السلام کی بات پر آج بڑے بڑے فلسفہ تبصرہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بات کی تشریح میں ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر پھر بھی مصطفیٰ کی کوئی حکمت ہے. کیا بات ہے. اس قدر حکمت سے بھری ہوئی باتیں مصطفیٰ کی. ذرا کان کھول کے سنو حضور نے کیا فرمایا. آقا فرماتے ہیں لولا بہائم رتع. کبھی نہیں سنے ہوں گے آپ حدیث سنیے. لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع. یہ رتع یہ شعر نہیں ہے، مگر ہزاروں شعر اس کی شعریت میں قربان. کیا زبردست بات حضور نے کہی. لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع لعذاب اللہ ولا رس. حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ بے زبان جانور نہیں ہوتے، گریزنگ اینیمل یعنی یہ چرنے والے جانور بے زبان اگر یہ نہیں ہوتے، اور کمر جس کی جھکی ہوئی ہے وہ بوڑھے نہیں ہوتے، حضور کہتے ہیں اگر یہ دودھ پینے والے بچے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کی رسی میں جکڑ دیتا. حدیث میں آیا ہے کہ آسمان سے بارش کے ایک قطرے اللہ نہیں برساتا. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پال رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ کہتے ہیں کہ تم بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے پالے جاتے. آپ کی روزی ان بوڑھوں کی وجہ سے. وہ بوڑھے جس کی کمر جھکتی، جو کام نہیں کر سکتے، اور ماں باپ کہتے ہیں میں اس بچے کو پال رہا ہوں. نہیں، وہی بے زبان بچہ جو دودھ مانگ بھی نہیں سکتا ہے، اس بے زبان بچے کی وجہ سے ماں باپ کو روزی نہیں. یہ جانور جو چر رہے ہیں، اس جانور کے چرنے والے جانور کی وجہ سے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین سے گھاس نکلتا ہے. ذرا الفاظ کی سیٹنگ دیکھیں کہ حضور نے ایک چھوٹی سی حدیث میں 1,00,000 باتیں کہی. کیا کہتے سرکار لولا بہائم رتع، اگر یہ بے زبان چرنے والے جانور نہیں ہوتے، وشیوخ رکع یہ بین ویسٹ یعنی جھکی کمر والے بوڑھے نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں یہ سکلنگ چلڈرن یعنی یہ دودھ پینے والے بچے نہیں ہوتے تو اللہ آسمان سے پانی نہیں برساتا. اللہ تم کو عذاب میں جکڑ دیتا، ولا رس تم کو عذاب کی رسی میں جکڑ دیتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور کی بات میں کتنا حسن، کتنی جامعیت. اسی کو کہتے ہیں ٹرس شارٹ کمپریہنسو، یعنی بات مختصر ہو، یعنی ایک جوزے میں سمندر کو جمع کر دیا. دنیا کا کوئی بڑا فصیح مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب ذرا غور سے سنو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. تیرے آگے یوں ہیں دبے بچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے بچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان. یعنی یہ بڑے بڑے ریٹوریشین، بڑے بڑے فصیح مصطفیٰ کے سامنے قوم میں حضور کی باتوں کو سننے کے بعد یہ عرب کے بڑے فصیح جس کو اپنی شاعری پہ ناز، جس کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہوا. ایک بہت بڑا روم کا شخص وہ مسجد نبوی میں عمر فاروق اعظم کے سلحانے آ کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب جا کے کہا کون؟ کہا میں روم کا بہت بڑا مالدار بھی ہوں اور بہت بڑا فصیح بھی ہوں، مگر میں نے ابھی ایک شخص کی زبان سے میں نے عربی کا ایک کلام سنا. اس کلام کے سننے کے بعد اس کی جامعیت کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام قرآن جیسے لاجواب ویسے مصطفیٰ. اب ذرا غور سے سنیے، بس تھوڑی اتہاس کے دو چار چیپٹر کو میں کھولتا ہوں، تھوڑی دیر میری گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کا مشاہدہ سنیں گے. روزانہ تو آپ لوگ
सोते ही रहते हैं, कभी कभी जागते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। अभी मैं मजलिस में था, बिल्कुल मजलिस छोटी होती मगर फजर की अजान होती थी, छोटी नहीं थी, बड़ी मजलिस थी, मगर इससे डबल लोग थे कि फजर की अजान हो रही है और लोग महफिल से उठने का नाम नहीं ले रहे। अभी 4 पहले तो आप लोग उजलत पसंदी से काम नहीं ले बल्कि रहे फजर की नमाज यहाँ बड़ी जमात के साथ पढ़ मुफ्ती साहब के सिलसिले जाकर और अपने अपनी मुश्किलात के लिए हल के लिए दुआ करें। फिर उसके बाद वहाँ से आप जरा गौर से सुनिए, मैं 2-3 बातें कहता हूँ। कैसे कैसे लोग थे, किस तरह की आज के लोगों की घटिया सोच हो गई, कैसी बातें सोचते, नजरअंदाज कर, इग्नोर कर, बड़ी बड़ी बातों को पी जाना। अगर शौहर गुस्से में बीवी को चाहिए कि खामोश, अगर बीवी गुस्से में शौहर को चाहिए कि खामोश रहे। घर का सिस्टम बना रहे, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न कभी केस की फतवा होगा, न कभी गांव समाज के 10 आदमी आकर के उसके बैठने का फैसला करेंगे। यहाँ पर बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, एक मंच नहीं और छोटी छोटी बातों में साहब रोजाना पंचायती होती रही। जहाँ ना समझी है वहाँ बार बार पुलिस वालों का आना जाना, और जहाँ समझदारी वहाँ तो बड़े बड़े मैटर में पुलिस वाले नहीं आते। तो एक अक्लमंद बीवी खामोश रहना सीखे, नजरअंदाज करना सीखे। शौहर सुबह से लेकर शाम तक बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, खेत में रेडी चलाकर सड़क के किनारे न जाने हेलमेट बेचकर कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, और आप रानी वाली में घर में हैं। तो आप उस शौहर की मुसीबत को देखते, अगर वो घर मसाजिद के साथ कुछ झूठे बोलते हैं, खामोशी से बड़ा बड़ा मुसीबतों का तूफान थल थल वो खामोश रही, ये बोलता था, मामला बिल्कुल घर का सुचारू ढंग से चल जाता। लेकिन अगर बात में बात बना वही से तकरार हो, शौहर गुस्से में कुछ कहा, बीवी बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दो, इसको भी गुस्सा आता है, फौरी तलाक। फिर 1-2 घंटे के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, ये भी रोते हैं, वो भी रोती है। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए मुफ्ती साहब के सामने जाके झूठ बोला जाता है, शौहर मेरा गुस्से में था, अब हम आज औरत को देखते हैं तो नहीं सुने, जबकि सब कोई गवाह नहीं है। अब दोनों झूठ बोलकर एक इससे खतरनाक गुनाह की तरफ चलने का प्लान, खामोशी, बड़े बड़े मसले का हल, पेशेंस, धैर्य अब रखें। अब जरा देखें इस्लाम का एक चैप्टर में खोलते कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे वाक़यात पैदा हो। उसको सुनने से पहले मैं जरा छोटा सा काम कर लेता हूँ। मुफ्ती साहब किबला के बेटे हैं मौलाना एहसन साहब, मौलाना एहसन के बेटे हैं मौलाना फरहान रज़ा साहब। ये मौलाना फरहान आज हिंदुस्तान में नहीं, आज मिस्र दुनिया भर की सबसे कदीम और सबसे पुरानी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अज़हर मिस्र, वहाँ ये चंद महीनों से पढ़ाई करने के लिए गए। अब वहाँ से लौट कर आएंगे तो फरहान रज़ा कादरी अज़हरी बन के अज़हरी बन गए, क्योंकि उनको अज़हर जाकर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन एक शौक दिल में था कि सरकार मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया वहाँ पढ़े हैं, तो जिस दरसगाह में ताजुश शरिया पढ़े हैं कम से कम उस दरसगाह को मैं देख लूं, कम से कम चंद महीने चंद साल में वहाँ गुजार दूं। मैं उस बच्चे की सोच पे दंग, अभी जो मामला आया बीच में मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने, सीधे हसद में आ गया। ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने करी, लेकिन आज पूरी निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खराब करने की कोशिश, जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई को पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिए, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिए, हमें एतराज उससे। हुसैन आज़म तो शहीदों के सरदार, हुसैन आज़म तो वीरों के इमाम, हुसैन आज़म तो बेशक के सरदार, हुसैन आज़म ने दुनिया को रोंद कर सारा कुंबा कटा कर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आज़म ने खून बहा के इस्लाम के रंगों रोगन करने का काम किया। हुसैन आज़म ने मदीने की बहार सारी इज्जतें सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 सख्त मेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया, जमीन बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले।
یزید ہار گیا، حسین یعنی حسین نے کہا تھا ظلم کا سمرتھن میں نہیں کروں گا، مرتے دم تک سمرتھن نہیں کیا. یہ تو پیر ہی اس سے آج روشنی ملتی ہے، پوری دنیا کو روشنی ملتی ہے. مگر اس کہانی کو لوگوں نے تیجا، چاچسواں، برسی، فرضی کربلا، فرضی امام بالا، مرثیہ، چھڑی، پتی، اس کا رنگ دے. یہ بتائیے محرم کی 10 تاریخ کو تلاوت کرنے والا، نفل پڑھنے والا، امام عالی مقام کا ذکر سننے والا کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ، اور باقی 90% کیا ہوتا ہے؟ ڈھول، باجا، تاشا، راجا، شراب پینا، تاڑی پینا، ناچنا گانا، دوسروں سے چندہ کرنا، تازیہ بنانا، دلدل بنانا، گھوڑا بنانا، گھمانا، چندہ لینا، شراب پینا. یعنی ایک شہادت کی ایک عظیم تاریخ کو لوگوں نے کس قدر کھیل تماشا بنا. 90% جو کام سماج میں ہوتے ہیں وہ سب تو تماشے والے ہوتے ہیں. یہ تو 10% ہی کام ہوتے ہیں جو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، واقعہ پڑھنا. کیا رنگ خطاب ہوتا. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کریں. سارے ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ. میں نے اس جہالت کی مذمت کی، میں نے اس شرارت کی مذمت کی، میں نے اس غلط رسم و رواج کی مذمت کی. جہاں تک سوال رہا امام عالی مقام کی شہادت اور قربانی کا، میری گھٹی میں 5 سال کی عمر سے امام عالی مقام اور اہل بیت کی محبت بول گئی. جس وقت میں اعداد یا اولا میں پڑھتا تھا اس وقت مجھے یاد ہے کہ اپنے محلے کے 50 بچوں کو لے کر میں سنٹی اور بانس ڈال کر کے ایک محفل سجاتا تھا. میری امی بولتی ہے کہ اس وقت کرسی پہ تم بیٹھ جاتے تھے، سارے بچے نیچے ہوتے تھے، اس وقت تم وہاں بیان دیتے تھے. کیا بیان دیتا تھا، کیا بولتا تھا، 6-7 سال کی عمر میں کیا بولتا تھا، مگر ایک شکل قائم تھی. محرم کے موقع پر مجھ کو معلوم ہے کہ محفل میں سجاتا تھا، میں اپنے 10 بچوں کو لیتا تھا، اس بچوں کے سامنے میں اسلام بولتا، اس بچوں کے سامنے میں امام حسین کی تاریخ بولتا تھا. جو کچھ میں جلسوں میں جا کے جلسے 15 کلومیٹر پیدل چل کے میں جلسہ سنتے تھے، اور جلسے میں جو سنتے تھے وہ اپنے بچوں اور ساتھیوں کے بیچ میں بولتا تھا. یہ مجھے اہل بیت کی محبت کا پاٹ سکھائیں گے اور یہ مجھ کو محبت اہل بیت کا درس دیں گے. میں 30 سال تک گجرات اور بمبئی کے اجلاس میں 12 دن تک عظمت اہل بیت کی فضیلت میں خطاب میں نے کیا. 12 دن تک میں نے شہید اعظم کی عظمت میں خطاب کیا، اور پھر وہ خطاب نمک مرچ مسالہ لگا کے رلانے والا خطاب نہیں کیا ہے، دل کو جگانے والا. امام عالی مقام کی بات سن کر صبر کرنے والا، مزاج پیدا کرنے والا میں نے کہا، تاکہ لوگ اس کہانی کو رونے جھڑنے مرثیہ کی کہانی نہیں بنا دیں، اس کہانی کو شجاعت کی، بہادری کی، ہمت کی، استقامت کی، اسٹیبلٹی کی، بریلی کی کہانی بنا دیں. جب حسین کو پڑھیں گے تو ایک چھوٹا موٹا بزدل آدمی بھی کیا بات کرتا ہے.